علی ذبیح والہ ابد الدہور وکرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ انسان کے اندر ایک دل ہے اور اس دل کو اگر سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے تو انسان پورے زندگی آسانی سے گزارتا ہے۔ اب اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو میری یاد، مجھے یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے اپنے بیچ میں یاد کرو گے تو تمہیں آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ میں یاد کیا جائے گا۔ لیکن کچھ اشعار سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں گفتگو شروع کروں گا اسی متعلق۔ کہ جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، شام کا ڈوبا سورج نکلا، چاند ہوئے دو ٹکڑے، شام کا ڈوبا سورج نکلا، چاند ہوئے دو ٹکڑے، شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، رم جھم میرے نبی کی ذات ہوتی ہے، میرے نبی کی ذات ہوتی ہے، جس محفل میں میرے نبی کی بات ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، پیر جو بلوائے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، جس محفل میں میرے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں میرے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، شام کا ڈوبا سورج لوٹے، چاند ہوئے دو ٹکڑے، پیر جو بلوائے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، پیر جو بلوائے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اور آخری بند ملاحظہ فرمائے
کہ خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیار نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کا نام دل ہے، اور اگر یہ بے چین ہوتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک پورا وجود بے قرار ہو جاتا ہے، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر سکون کی زندگی چاہیے، آرام سے تم رہنا چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو کثرت سے، میرا ذکر کرو، تم اس دل کو خوراک مل جائے گا، وہ سکون اختیار کر لے گا۔ اب دل جب سکون ہوگا تو پورا جسم جو ہے اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ آپ اللہ کو جتنے کثرت سے یاد کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک کو یاد آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن رہے گا، سکون رہے گا، اور دل مطمئن اور سکون رہے گا تو آپ کا جسم بھی سکون سے گزر رہے گا۔ اب جب جسم کو سکون مل گیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین سے گزرے گی۔ میرے دوستو، آپ جب سونے جائیں، انسان جب سونے جاتا ہے بستر پر، ایسے عالم میں انسان کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں۔ جب کوئی انسان بستر پہ سونے جاتا ہے، فرشتے پہنچتے ہیں اس کے پاس، اس کے بعد شیطان بھی پہنچتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو اپنا اعمال نیکیوں میں ختم کر، یعنی آنکھ بند ہونے سے پہلے، بستر پہ سونے سے پہلے تم اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو۔ تو میرے دوستو، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنا عمل جو ہے نیکیوں پہ بن کر، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنا عمل گناہوں پہ بن کر۔ لیکن میرے دوستو، آج ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بستر پہ سونے جاتا ہے، معاشرے میں اتنی خرابی آ گئی ہے کہ لوگ بستر پہ سونے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ موبائل لے لیتے ہیں، فلمیں دیکھا کرتے ہیں، گانا سنا کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں کر کے تب وہ بستر پہ سونے جاتا ہے۔ اب وہ شیطان کا تمنا پورا کر دیا ہے، اب وہ انسان پوری رات جو ہے بہکتے رہتا ہے، بے چینی کے عالم میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے اپنا اعمال جو بند کیا ہے شیطان کے کہنے پہ بند کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اے بندے، اپنا اعمال جو ہے نیکیوں پہ بن کر، اس لیے اگر تو نیکیوں پہ بن کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا یہ دے گا کہ فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ اے فرشتوں، رات بھر اس کی دیکھ بھال کرو۔ جب آپ اپنا اعمال نیکیوں پہ بن کر کے رات میں سوئیں گے، آنکھ لگے گی تو سکون کی نیند بھی آئے گی، اور ساری رات آپ کی عبادت میں گزرے گی۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ سونے سے پہلے اللہ، اس کے رسول کو یاد کر کے سونا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک شاعر کہتے ہیں کہ محبت کا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے جو آقا سے،
محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے. رات میں کوئی بھی سونے جائے، آپ ہو ہم ہو، تو کم سے کم نہیں بھی تو 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود شریف پڑھ کے سوئیے اور کلمہ شریف پڑھ کے سوئیے، سورہ اخلاص پڑھ کے سوئیے. میرے دوستو، آپ یہ سب کام کر کے اگر سوئیں گے تو آپ کی رات جو ہے شانتی سے گزرے گی اور عبادت میں آپ کا شمار کیا جائے گا. شاعر کہتے ہیں محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں. میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں. محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں. اور اگلا شعر سنیے. شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں. مخدوم اشرف سے محبت رکھتے ہیں نا؟ کشوچا شریف. حضور مخدوم اشرف ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے. تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے ہندوستان کے سرزمین پہ آئے. اس کو بعد میں جلائیے گا، فاتحہ کے وقت رہنے دیجیے بھی. ہاں، حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنا کے رہنے والے ہیں. حکومت کو ٹھوکر مارے، تخت و تاج کو ٹھوکر مارے، ہندوستان کے دھرتی پہ آئے، تبلیغ کا کام کیے. شاعر کہتے ہیں اور تبلیغ کا جب وہ کام کیے، اللہ نے اس میں بے پناہ فضل عطا فرمایا کہ آج کونے کونے میں مخدوم اشرف کا فیض جاری ہے. اور اللہ نے مخدوم اشرف پر وہ کرم فرمایا کہ کوئی بھی بیمار مخدوم اشرف کے چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں، کوئی بھی شخص مخدوم اشرف کے چوکھٹ پہ تمنا لے کے پہنچتے ہیں، مخدوم اشرف کی بارگاہ سے ان کی تمنا پوری کی جاتی ہے، ان کو شفا مل جاتی ہے. شاعر کہتے ہیں شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں. تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں. محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں. اور آخری شعر سنیے. مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد. مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں نا؟ کہیے سبحان اللہ. ہر مومن، ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا تیری رحمت برستی ہے. دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم مدینہ دیکھیں، گنبد خضرا دیکھیں، رسول پاک کی چوکھٹ کو دیکھیں، گنبد خضرا کی سنہری جالی کو دیکھیں، مکہ شریف کو دیکھیں، صفا و مروہ کو بھی دیکھیں، اور منا و مزدلفہ بھی دیکھیں، آب زمزم کی زیارت کریں. تو میرے دوستو، ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہے. لیکن شعر سنیے کہ مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد. اذان کا وقت ہو گیا نا.
آخری بند ملاحظہ فرمائے کہ مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مگر حالات ایسا ہے جو دل کو توڑ دیتے ہیں، مگر حالات ایسا ہے جو دل کو توڑ دیتے ہیں۔ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندے تمہارے اندر جو دل ہے اس کا خوراک میں نے اپنی یاد کو بنایا ہے، تم مجھے یاد کرو گے تمہارے دل کو سکون ملے گا، تم مجھے یاد کرو گے تمہیں اطمینان حاصل ہوگی۔ اے میرے دوستو، اب خدا کو یاد کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ فجر میں مسجد میں پہنچیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائے، قرات کیجیے، الحمد شریف پڑھیے، 2 رکعت نماز ادا کریں اور سجدے میں سر رکھ کے کہہ دیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے پاک پروردگار تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اے میرے دوستو، خدا فرماتا ہے اگر سکون چاہیے تو مجھے یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ مسجد میں جائیے، 2 رکعت نماز فجر پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، پھر اطمینان دل کو ملتا ہے۔ اطمینان جب دل کو ملے گا سکون زندگی کو ملے گی۔ اس کے بعد آپ کام و کاج کیجئے، پھر ظہر کا اذان ہو جائے، آپ مسجد پہنچے یا جہاں آپ ہیں وہیں پہ ظہر کی نماز ادا کیجئے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، اس کے بعد رات میں آپ سونے جائیں تو سونے سے پہلے الحمد شریف پڑھا کریں، سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، کلمہ شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ سو جائیں تو فرشتے رات بھر آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی رات آپ اگر انتقال کر گئے تو شہداء کے لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ تو اللہ کو یاد کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اور دین کے کام میں جب آپ نکلیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو پہلے شریعت سے پوچھئے، اسلام سے سوال کیجئے کہ اے میری شریعت بتا، اے میرے نبی کی شریعت بتا، ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے؟ اگر اسلام کہہ دیتا ہے یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے، تو شوق سے اس کام کو کیجئے، اور اگر اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے تو پھر اس کام کے طرف مت بڑھیے۔ اس لیے میرے دوستو، حلال رزق تلاش کیجئے، حلال رزق کھایا کیجئے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے اور دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے۔ اس وقت وہ انسان زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد عرض کی، اے پاک پروردگار تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا ہے؟ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر یہ دعا کرتے کرتے اس کی ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے لیکن پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ دعا کرتے کرتے مر جائے گا لیکن اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا بتایا جائے وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اس نے جو کپڑا پہن کے رکھا ہے وہ حرام کمائی سے خریدا ہوا ہے، اس نے جو کھانا کھا کے آیا ہے وہ حرام رزق، حرام طریقے سے کمایا ہوا کھانا کھایا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اے میرے دوستو،
हराम कमाई से बचिए, हराम खाने से बचिए, हराम कपड़ों से बचिए, वरना दुआ कबूल नहीं होगी। आप क्या समझते हैं अगर नाजायज तरीके से पैसा कमाएंगे, उससे खाएंगे, वो पेट में जाएगा, जब तक वो अनाज पेट में रहेगा तब तक दुआ कबूल नहीं होती है। उस कमाई से अगर कपड़े खरीदे जाए, वो कपड़ा जब तक पहनते रहेंगे तब तक गुनाहों में नाम लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप कमाइए, मेहनत कीजिए, मुशक्कत कीजिए, लेकिन जायज तरीके से कीजिए। पूछिए इस्लाम से, हम जो काम करते हैं वो जायज है कि नाजायज है, हराम है कि हलाल है। इस्लाम अगर कहता है ये काम तेरे लिए जायज है तो शौक से उसे कीजिए। एक शिकारी ने जाल फैलाया, एक हिरनी आके उसमें फंस गई, जिसको हिरन कहते हैं। हिरन आके फंस गई और रात भर उस जाल में वो फंसी रही। आखिर में उसने उस हिरनी की जबान से निकली, आगिसनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचते हैं, उस हिरनी को जाल से निकाल देते हैं। वो हिरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं रात भर इसमें कैद थी, इस शिकारी के जाल में फंसी थी। या रसूल अल्लाह मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे पहाड़ के पीछे हैं। या रसूल अल्लाह वो रात से भूखे और प्यासे हैं, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं आपकी बारगाह में वादा करती हूँ कि मैं दूध पिला के उसे वापस आ जाऊंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी को आज़ाद कर देते हैं। इधर वो जाल फंसा, जाल जिसने बिछाया था वो यहूदी वहां पहुंचा और कहा कि आपने क्या किया, ऐसा क्यों किया, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से हिरनी को जाल में फंसाया था, आपने उसे आज़ाद कर दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए यहूदी सुनो, वो मुझसे वादा करके गई है, वो अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। उस यहूदी ने कहा, ये क्या बात करते हैं, निकला हुआ शिकारी से, शिकारी के जाल से निकला हुआ हिरनी फिर कभी वापस भी आती है क्या? नबी फरमाते हैं, वादा उसने मुझसे की है, यकीनन वो वापस आएगी। कुछ देर गुजर जाता है, वो यहूदी कहने लगा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अब लगता है वो वापस नहीं आएगी। इतने में क्या देखते हैं, वो हिरनी दौड़ते हुए आती है और नबी पाक के कदम मुबारक में अपना सर रख देती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह देर हो गई है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए हिरनी बता इतनी ताखिर कैसे हो गई, इतनी देर कैसे हो गई? वो हिरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, जब मैं यहाँ से गई हूँ अपने बच्चों के पास पहुँची हूँ, मेरे बच्चे जो है चार दोनों तरफ से लिपट गए हैं और मुझसे कहने लगी, मेरी माँ तू रात भर कहाँ रह गई थी? मैं बेकरार हो गया था, बेचैन हो गया था, रात भर मैं भूखे और प्यासे हूँ, तुम कहाँ रह गई थी? ऐ मेरे दोस्तों, उस हिरनी का इखलाक बच्चे से देखिए, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए कैसी तड़प रही थी और बच्चे कैसे बिलक रहे थे, और नबी से इजाजत लेकर के वादा करके वहां पहुंचे हैं। और जाके कहने लगी हिरनी कि ये मेरे बच्चे, एक शिकारी ने मुझे जाल में फंसा लिया था, लेकिन मैं जिस जाल में फंसा लिया था, वो बच्चे कहने लगे, बता फिर आपको आज़ादी कैसे मिली, आप कैसे निकल के आ गए हैं? वो हिरनी कहने लगी, नबी आखिरुज़्ज़मा वहाँ तशरीफ लाए और उसने मुझे आज़ाद कर दिया है, उससे मैंने वादा करके आई हूं कि मैं लौट के वापस आऊंगी। रात भर के भूखे प्यासे बच्चे दूध पी लेती है, दूध पीने के बाद पेट भरता है। अब एक बच्चा कहने लगा, ऐ मेरी माँ क्या तू मुझे छोड़ के जाने वाली है? उधर से वो कहने लगे, मेरी माँ तू छोड़ के जाने वाली है? वो हिरनी कहने लगी अपने बच्चे से, हाँ मैं जाऊंगी, इसलिए कि मैंने अपने नबी से वादा किया है, नबी आखिरुज़्ज़मा से वादा किया है, इसलिए मुझे मरने के लिए जाना होगा, इसलिए हर हाल में मुझे वहां पहुंचना होगा। मेरे दोस्तों, अब वो हिरनी जो है
چلنے لگی ہے، کبھی کوئی بچہ آگے آ کے روکتی ہے، کبھی دائیں سے روکتی ہے، کبھی بائیں سے روکتی ہے، لیکن یہ ماں ہے، ماں واپس آ رہی ہے، نبی کے قدم مبارک میں آ کر اپنا سر رکھ دیتی ہے اور سارا ماجرا بتا دیتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے یہودی، اس ہرنی کو آزاد کر دو، اس ہرنی کو میرے ہاتھوں میں بیچ دو۔ آج بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اے میرے دوستو، جب آپ چلنا نہیں جانتے تھے تو ماں باپ نے آپ کو چلنا سکھایا، یہ کیا ہے۔ اگر ماں اور باپ کی محبت شامل نہیں ہوتی تو آپ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، بولنے کے قابل نہیں ہوتے، کھانے کے قابل نہیں ہوتے، لوگوں کے سماج میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ جو آج سماج میں بیٹھنے کے قابل ہیں، قسم خدا کی یہ ماں باپ کا دین ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب ماں کی محبت ہے اور باپ کی شفقت ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کو بولنا سکھا دیا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کو چلنا سکھا دیا ہے۔ وہ ہرن کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہ آنے نہیں دے رہا تھا، اس لیے تاخیر ہو گئی، گستاخی معاف ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے یہودی، اس ہرنی کو میرے ہاتھوں بیچ دو۔ میرے نبی کے سامنے وہ یہودی کہنے لگا کہ آخر کیوں آپ اسے خریدنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کیا رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، یہ کہہ یہ رہی ہے کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کر لی تھی، اس لیے واپس آ گئی ہے، تم اسے بیچ دو، میں خرید کر کے اسے آزاد کر دوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، لیکن وہ یہودی کہتا ہے، اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کو خریدنا ہے تو پھر خریدنے کی کیا بات ہے، میں ایسے ہی تحفے میں آپ کو دیتا ہوں، اسے قبول کیجئے اور آزاد کر دیجئے۔ میرے نبی کو یہودی نے بکری اس ہرن کی بولی سننے کے بعد میرے نبی کو وہ یہودی ہرنی تحفے میں دے دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سہلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہرنی جا، محمد آج تجھے آزاد کر دیتا ہے، جا اپنے بچوں کی پرورش کر۔ اب وہ ہرنی چلنے لگی ہے، ایک قدم چلتی ہے، پلٹ کے نبی کا چہرہ دیکھتی ہے، دوسرے قدم اٹھاتی ہے، پلٹ کے نبی کا چہرہ دیکھتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ ادھر میرے نبی تشریف لے کے چل رہے ہیں، وہاں سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہودی میرے نبی کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس ہرنی کو تو آزاد کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہرنی کو آپ نے آزاد کر دیا ہے اور یہودی کو چھوڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، اس یہودی کو بھی کلمہ پڑھا کر کے جہنم سے آزاد کر دیجئے اور مسلمان بنا لیجئے۔ وہ یہودی کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس ہرنی کو تو آپ نے شکاری کے جال سے آزاد کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ، اس یہودی کو بھی کلمہ پڑھا کر کے جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں، اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، صحابی بنا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ نبی اور وہ ان کے صحابی، ان کا مقام اور رتبہ دیکھیے۔ کبھی انہوں نے شادی کی، کبھی انہوں نے نکاح بھی کیا، کبھی شادی بھی کی، سب کیا، لیکن آج ہم لوگ جو شادی کرتے ہیں، ہم لوگ جو نکاح کرتے ہیں، کیا وہ طریقہ ہم لوگوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، نکاح کرو، نکاح کرنا سنت ہے، میری پسندیدہ سنت ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج
نکاح کے نام پر شادیوں کو اتنا مشکل کر دیے ہیں کہ جس کے پاس اگر 1 سے 2 بیٹی ہوتا ہے، 3 بیٹی ہے، تو وہ انسان ڈر سے کانپنے لگتا ہے کہ اپنی بیٹی اپنی بچیوں کی ہم شادی نکاح کیسے کرائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرہ نے آسان چیز کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا کہ باپ آج بچیوں کی شادی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کسی صحابی کا طریقہ نہیں ہے کہ شادی میں کیجئے تو 150 آدمی کو دعوت دیجئے، باراتی لے کے جائیے، نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، شادی کے نام پر باراتی لے کے نکلتے ہیں تو 200-250 باراتیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب ولیمہ جب کرتے ہیں، دیکھیے ہیر پھیر کہاں ہوا۔ باراتی میں کم آدمی لینے کی اجازت ہے، اب 2-4 آدمی سادہ، جو نمازی ہو، روزے دار ہو، جو ایمان والا ہو، جو پکا سچا آدمی ہو، ایسے آدمیوں کو شامل کیجئے اور 2-4 آدمی لے کے جائیے اور جا کر کے نکاح پر آ کے لڑکی کو واپس لائیے، رخصتی لائیے۔ صحابہ کرام جب نکاح کرتے تھے تو کبھی باراتی لے کے نہیں گئے ہیں، یا کبھی سامیانہ انہوں نے نہیں لگایا، کبھی باجا انہوں نے نہیں لے گیا، کبھی اور جو رسم ہمارے بیچ میں ہے یہ رسم وہاں نہیں تھا۔ صحابی باراتی لے کے گئے تو 2-4 آدمی کو لے کے گئے، مسجد میں باراتی پہنچی، مسجد میں پہنچنے کے بعد ادھر دولہا والے ہیں ادھر دلہن والے ہیں، آپس میں دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دولہا والے دلہن کو لے کے واپس ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کا تو پتہ نہیں ہے لیکن باراتی لے کے ضرور جاتے ہیں۔ اس باراتی میں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینے والے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ جوا کھیلنے والے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ ناپاک ہو کے شامل ہوا ہے۔ میرے دوستو، نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس سنت کو ہم اور آپ جب ادا کرنے جاتے ہیں تو کیا یقیناً ہم سنت کے نام پر، سنت کے طریقے پر ہم جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں۔ اکثر باراتی میں دیکھا گیا ہے نمازی 4 سے 5 10 20 رہیں گے، باقی کون رہے گا؟ شراب پینے والے زیادہ ہوں گے، ناچنے والے زیادہ ہوں گے، گانے والے زیادہ ہوں گے، ناپاکی میں زیادہ لوگ رہیں گے۔ اب بتاؤ اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگا؟ اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہی رشتہ جب گھر واپس آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، 2-4 مہینے کے بعد باپ ماں کو الگ کیا جاتا ہے، باپ ماں کو ستایا جاتا ہے، باپ ماں مشکل میں پڑ گیا ہے۔ آخر یہ مشکل میں باپ ماں کیوں آئے ہیں، گھر والے کیوں آ گئے ہیں؟ ارے آپ کے گھر میں پورا پریوار موجود ہے، جو پہلے بھی تھا وہ آج بھی ہے، ماں پہلے تھی آج بھی ہے، باپ پہلے سے تھا آج بھی ہے، بھائی پہلے سے تھا آج بھی ہے، بہن پہلے سے تھی آج بھی ہے۔ صرف ایک دلہن اس گھر میں آئی ہے تو گھر کا پورا جغرافیہ بدل چکا ہے، گھر کا پورا ماحول بدل گیا ہے۔ آخر کیونکہ اسی لیے آپ نے جس کو نکاح کے نام پہ لایا ہے سنت کا طریقہ چھوڑ کے لایا ہے، سنت مصطفیٰ کے طریقے پر آپ نے اسے نہیں لایا ہے۔ یقیناً آپ نے شادی تو کی ہے، نکاح تو کیا ہے، لیکن نبی کی شریعت کو بھول کے کیا ہے، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام نکاح کرنے جاتے تھے تو مسجد میں جاتے تھے، آپ نکاح کرنے جاتے ہیں پنڈال کے اندر جاتے ہیں، نکاح بھی ادھر ہو رہا ہے، ادھر ناچنے والے ناچ رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، آدھے سے زیادہ لوگ اس میں ناپاک شامل رہتے ہیں۔ اب بتاؤ برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرو، نصف الایمان ہے، یہ شادی کرنا، نکاح کرنا نصف الایمان، آدھا ایمان ہے وہ۔ لیکن ہم لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، فائدہ کہاں سے ہوگا؟ مشکل میں کیوں نہیں پڑیں گے ہم؟ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے
ادھر نکاح ہو رہا ہے، ادھر تیاری ہے، ادھر چل رہا ہے. تو میرے دوستو، جہاں پر آپ نکاح کرنے جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نکاح تو ہم سنت کے نام پہ آئے ہیں، تو یقیناً ہم سنت کے طریقے پر نکاح کر کے یہاں سے واپس ہوں گے. تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے نکاح کیجئے. میرے نبی نے اس کو نصف الایمان بھی بتایا ہے اور پسندیدہ سنت بھی بتایا ہے. تو آپ ہو، کوئی بھی ہو، نکاح کرنے جائیے، زیادہ باراتی کو مت لے کے جائیے. ہاں اگر شوق ہے تو عمدہ کھانا بنائیے اور ولیمہ میں لوگوں کو دعوت دیجیے. کثرت سے لوگوں کو بلائیے، جتنا جی چاہے بلائیے. لیکن ہوتا کیا ہے، دولہا دلہن، یہ دولہا باراتی لے کے جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جائے گا، اس لیے کہ اپنی دولت تو کھلانا نہیں ہے، اپنا کھانا تو اسے دینا نہیں ہے، لوگوں کا کھانا اسے کھلانا ہے. وہاں پر عمدہ کھانا ملتا ہے، لوگوں کا کھانا کھلا کے اس نے واپس آیا. اب ولیمہ میں کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ولیمہ ولیمہ کرو، خوشی کا اظہار کرو. لیکن ولیمہ میں کیا ہوتا ہے؟ 10 کلو مرغا لے لیا، 5 کلو آلو ڈال دیا، اب تو 4-10 آدمی کو بلا لیا اور ولیمہ کر لیا. نہیں میرے دوستو، اس میں خوشی ظاہر کیجئے. اب یہاں پہ عمدہ کھانا بنائیے. لیکن ہم لوگ کس راستے پہ چل پڑے ہیں پتہ نہیں. نام لیتے ہیں کہ مسلمان ہیں، نام لیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. مجھے بتاؤ کوئی مسلمان ناپاک رہتا ہے؟ کبھی نہیں. ہرگز کوئی مسلمان ناپاک نہیں رہتا. شریعت کہتی ہے کہ اگر ناپاک ہو گئے تو جتنا جلد ہو سکے غسل کر لو. کوئی مسلمان شراب پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے. لیکن آج مسلمان اپنا نام تو مسلمان بتا دیتا ہے اور شراب پینا شروع کر دیتا ہے. کوئی مسلمان بھلا نماز چھوڑ کے زندگی گزارے گا، لیکن آج مسلمان کو دیکھیے، نام مسلمان کا ہے، لیبل مسلمان کا ہے، لیکن نماز کا پتہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد تمہارے دل کی غذا ہے. اللہ کو جتنا یاد کریں گے دل اتنا مطمئن ہوتا جائے گا. آج پوری دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی دھرم کا ہو، ہر آدمی پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا. اللہ کو ہم اگر کثرت سے یاد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے تو یقیناً اس دل کو خوراک مل جاتا. اب جب دل کو خوراک ملتا تو یقیناً ہم سکون کی زندگی گزارتے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک انسان ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا، چلتے چلتے دوسرے آدمی ادھر سے آ رہا تھا، دونوں سے ملاقات ہو گئی. آپس میں دونوں سے ملاقات ہو گئی اور دونوں آدمی کے اوپر شیطان تھا. غور سے سنیے، دونوں آدمی کے اوپر شیطان تھا. ایک آدمی کا شیطان بہت خوبصورت تھا اور موٹا بھی تھا، تازہ بھی تھا، صحت مند بھی تھا. اور دوسرا آدمی کا شیطان بالکل کمزور تھا، کالا تھا، بھدا تھا، دیکھنے میں بھی بدصورت تھا. اب یہ دونوں آدمی ملاقات کر رہے ہیں، ادھر دونوں شیطان بھی آپس میں بات کر رہا ہے. ایک نے کہا اے بھائی تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا، اتنا کالا کیسے ہو گیا، اتنا بدصورت کیسے ہو گیا. اس شیطان نے کہا اے میرے بھائی کیا بتاؤں، یہ انسان جب نہانے جاتا ہے، یہ انسان
جب غسل کرنے جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غسل میں غسل کرتا ہے، اس لیے جب یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں اس کے ساتھ غسل نہیں کر پاتا ہوں، میں نہا نہیں پاتا ہوں۔ یہ انسان جب سر میں تیل ملتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اپنے سر میں تیل بھی نہیں مل پاتا ہوں، اس لیے میرے بال بدصورت ہے۔ یہ انسان اپنے چہرے پہ جب تیل ملتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں چہرے میں تیل نہیں مل پاتا ہوں، اس لیے میرا چہرہ بدصورت ہے۔ یہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں کھا نہیں پاتا ہوں، بھوکے پیاسے میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، بھوکے پیاسے میں رہتا ہوں، اس لیے اس بھوک کی شدت نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ اب یہ انسان جب پانی پینے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا شروع کرتا ہے، اس لیے میں پانی بھی نہیں پی پاتا ہوں، پیاسا رہ جاتا ہوں، اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں، نکاحت آ گئی ہے۔ اچھا خیر مجھے رہنے دو، تم بتاؤ تم اتنے موٹے تازے کیسے ہو، اتنے ہٹے کٹے کیسے ہو، اتنے خوبصورت کیسے ہو؟ اس شیطان نے کہا کیا بتاؤں میرے بھائی، جس انسان پر میں رہتا ہوں یہ تو کبھی بسم اللہ پڑھتا نہیں ہے، یہ نہانے جاتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے، میں اس کے ساتھ نہاتا ہوں، یہ صابن لگاتا ہے میں بھی لگا لیتا ہوں، پانی بہتا ہے میں بھی بہا لیتا ہوں۔ اب یہ انسان جب تیل اپنے سر پہ ملتا ہے میں بھی اپنے سر پہ تیل مل لیتا ہوں، یہ انسان جب اپنے چہرے پر تیل ملتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اپنے چہرے پہ تیل مل لیتا ہوں۔ اب یہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں۔ یہ انسان جب پانی پیتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ پانی بھی پی لیتا ہوں، اس لیے میں موٹا تازہ ہٹا گٹا صحت مند بھی ہوں اور خوبصورت ہوں۔ میرے دوستو اس حکایت سے یہ سبق لینی چاہیے کہ جو انسان بسم اللہ پڑھ کر کے اپنا کوئی کام نہیں شروع کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان شامل رہتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے کوئی بھی کھانا کھانے بیٹھیے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کیجیے، غسل خانے میں جائیے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے غسل کریں گے شیطان نہیں بہکائے گا۔ بدن میں تیل ملیے شیطان نہیں مل پائے گا، بدن میں آپ کھانا کھانے بیٹھیے بسم اللہ پڑھ کے کھائیے شیطان نہیں شامل ہوگا، پانی پیجئے بسم اللہ پڑھ کے پیجئے شیطان شامل نہیں ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا شیطان جب کمزور ہو جائے گا مجبور ہو جائے گا تو پھر آپ کو بہکائے گا نہیں، آپ گناہ کے طرف نہیں جائیں گے۔ تو میرے دوستو ہر کام کیجئے، جو بھی جائز کام ہے بسم اللہ پڑھ کے کیا کیجئے، نہیں کیجئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نہانے جائیں گے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے شیطان آپ کے ساتھ شامل رہے گا، کھانا کھانے بیٹھیں گے بسم اللہ نہیں کہیں گے کھانا میں آپ کے ساتھ شریک رہے گا۔ تو میرے دوستو اس بلا سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے۔ ہاں چند باتیں ہیں، چند جگہوں میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کب؟ جب آپ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ مت پڑھیے، وہاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کیجیے۔ اور جب آپ ویسے بھی مسلمان کو تو کوئی بھی غلط کام کرنا ہی نہیں چاہیے، ناجائز کام کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن سن لیجئے کبھی چوری کرتے وقت، کبھی شراب پیتے وقت، کبھی جوا کھیلتے وقت، کبھی غلط کام کرتے وقت، کبھی غلط دھندے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے کاموں میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، کفر ہے. اس لیے ان کاموں میں یعنی مسلمان کو حرام کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شیطان حرام کام کے طرف جاتا ہے تو اسے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، کفر میں پہنچ جائیں گے. تو ایسی چند جگہوں میں بسم اللہ پڑھنے سے بچا جائے اور ایسے چند کاموں کو کرنے سے بھی بچیے. اس لیے کہ میدان محشر میں ہر ایک کا حساب ہوگا، چاہے وہ جائز کام ہو چاہے ناجائز کام ہو. جو بھی بندہ کر کے جائے گا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے حساب دینا ہوگا. ایسے غلط کاموں میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، باقی جائز کام میں آپ کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. اور جب جانور ذبح کرتے وقت نہیں پڑھنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کام کرنا ہے. باقی کاموں میں آپ بسم اللہ پڑھ کے کریں گے، فائدہ بہت ہوگا کہ شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا، شیطان آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگا. اور جو شیطان آپ کے قریب رہتا ہے وہ شیطان اتنا مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کو بہکا نہیں پائے گا. آپ نے سنا نا کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانا میں شامل نہیں ہوتا ہے، پانی میں بھی شامل نہیں ہوتا ہے، نہاتے وقت بھی شامل نہیں ہوتا ہے. سفر میں آپ چلتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے چلیں گے، ثواب بھی ملے گا اور فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہو جائیں گے. اور ایک وظیفہ بھی سن لیجئے، جب فجر کی نماز پڑھ کے فجر کا وقت ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یا فجر کی فرض پڑھنے سے پہلے آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے. اس سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کیجیے. اتنی دیر پہلے آپ پہنچیے. اگر مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھیے کہ جماعت کب کھڑی ہوتی ہے، اس سے پہلے پہنچیے اور 2 رکعت سنت پڑھ کے بیٹھیے. اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں پہنچیے اور 2 رکعت سنت پڑھ کر کے بیٹھ جائیے اور 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے، ذکر کیجیے. اس کے بعد فجر کی 2 رکعت نماز فرض ادا کیجیے. یاد رہے کہ طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے یہ کام آپ کو کرنا ہے. یعنی اتنی دیر پہلے پہنچنا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو بھی کر لے اور وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کے پاس فجر کا وقت بھی بچا ہو اور فرض نماز بھی ادا ہو سکے. فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی انسان اگر مفلس ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، اس وظیفہ کو اپنا دستور بنا لے گا تو حضور کا فرمان ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اور گھر میں بھی برکت عطا فرمائے گا کہ مفلسی دور ہو جائے گی، مجبوری بھی دور ہوگی. تو میرے دوستو وظیفہ بھی کیا کیجئے. اور رات میں جب سونے جائے، کوئی بھی ہو، سونے کے وقت کم سے کم 4 کل کو پڑھا کیجئے. قل یا ایھا الکافرون 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 4 سورت کو پڑھنے کے بعد 4 مرتبہ الحمد شریف پڑھا کیجئے اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور کلمہ شریف 4 بار پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے ہاتھ سوئے جائیں گے تو انشاءاللہ رات بھر شیطان کے سر سے محفوظ ہو جائیں گے اور فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. تو میرے دوستو ان کاموں کو آپ کر کے سویا کیجئے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، فرشتے کی حفاظت میں بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بھی عطا فرمائے گا. تو یہ سب کام
کر کے سویا کیجئے۔ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو اب جنت میں جانے کی طلب یہ ہے کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ رب کو راضی کرنے میں لگ جائیے۔ جس دن رب راضی ہوگا جنت آپ کی ہوگی، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ تو رب کو منانے کی کوشش کیجئے، ان کاموں کو کیا کیجئے، اور پنجگنا نماز ہرگز مت چھوڑیے۔ 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کیا گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر 1 وقت کی نماز کوئی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیتا ہے بلا عذر شرعی، تو کل قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیجا جائے، اور 1 رکعت نماز کے بدلے میں کروڑوں سال جہنم میں چلنا ہوگا۔ اور جہنم کی ہلکی عذاب ہے کہ آگ کی جوتی اسے پہنایا جائے گا۔ آگ کی جوتی جیسے ہوئی اس کو پہنایا جائے گا، اس کی تپش، اس کی گرمی سے اس کے سر کے طرف سے پگھلنا شروع ہوگا۔ تو مسلمانوں ایسے عذاب سے بچا کیجیے، اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیے۔ جہنم کی آگ آپ پر تاک لگا کے بیٹھی ہے کہ کیسے یہ میرے اندر آئے اور اس کو جلا کے میں خاک کر دوں۔ تو جہنم کی آگ گھاٹ لگا کے بیٹھی ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمارا شام بھی عبادت کرتے گزرے اور صبح بھی جو ہے عبادت کرتے ہوئے گزرے۔ جو لوگ نماز سے دور ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، آج سے سچے دل سے توبہ کیجئے اور کہیے کہ مولا جتنی نمازیں قضا ہو گئی اسے تو معاف فرما دے، اور قضا اور ادا دونوں پڑھنے کی ہم سب کو توفیق دے دے۔ کہیے نا آمین، سبحان اللہ۔ آج سے ہر آدمی نماز پڑھا کیجئے، اس لیے کل میدان محشر قائم ہوگا، آپ کو اپنے اعمال کے حساب اکیلے دینا ہوگا۔ اس کا خیال رکھے، اور شادی بیاہ اس میں آپ کو سنت نبی پر عمل کر کے کرنے کی توفیق مانگیے۔ اللہ سے کہیے کہ اے مولا ہمارے گھر میں جو شادی ہونے والی ہے مولا اس میں تو اپنے حبیب کا صدقہ دے اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو آج جو محفل سجی ہے نا، یہ محفل بھی اسی متعلق ہے کہ شادی کے سلسلے میں ہے، تو اس کا آپ خیال رکھیے کہ آپ باراتی لے کے جائیے، باراتی لے کے آئیے، اس کے بعد ولیمہ تک آپ کو سنت کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے شادی کو سنت کے نام پہ نکالا ہے اور سنت کے نام پہ اس باراتی کو لے کے نکلے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور میرے نبی نے جس طریقے سے اس سنت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی پہ عمل کر کے کیا کیجئے۔ کسی صحابی نے شادی کے موقع پر کسی طرح کا کوئی غلط رسم ادا نہیں کیا ہے، ہر صحابی جو ہے شادی کیا تو سادے سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے، اسی پہ آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے باراتی کو لے کر دولہا اور باراتی کو لے کر ایک دلہن کے گھر میں پہنچے کہ آپ ان کے گھر بوجھ بن جائیں۔ اس سے بچے اور بچنے کی توفیق بھی مانگیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیجئے کہ مولا آج جو شادی ہونے والی ہے مولا اسے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جس وقت نکاح پڑھاتے ہیں قاضی صاحب اس وقت ایک خطبہ پر آ جاتا ہے، اس خطبہ میں چند قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यही पढ़ते हैं ना। इसमें आप माने पढ़े हैं, इसका माने पढ़िए कि जो शादी कर लिया, आज निकाह तुमने कर लिया है, आज के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरते हुए रहो। अल्लाह से डरो और अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारो। और जितने बाराती उस निकाह में शामिल है और उस वक्त मौजूद है, कुरान उससे भी कहता है कि तुमने जो निकाह में शामिल हुआ है, बाराती में शामिल हुआ है, तुम भी अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा व ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। खुतबा यही पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि जो तुमने निकाह किया है, इसके बाद जिंदगी जो गुजारना है, अल्लाह से मोहब्बत भी करो और अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारो। और ऐ बारातियों में शामिल होने वाले, निकाह में शामिल होने वाले लोगों, तुम भी सुनो कि अल्लाह से डर के आज के बाद जिंदगी गुजारा करो। कितने बाराती में आप शामिल हुए हैं, ना जाने आपने अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी में कितनी बाराती में आप शामिल हुए, लेकिन अभी तक आपके अंदर डर पैदा नहीं हुआ, अभी तक खौफ नहीं आया खुदा का, इसलिए नमाज छोड़े बैठे हैं। खौफ खुदा अपने दिल में लाइए और खौफ खुदा अपने दिल में बसाइए और खुद बसाइए और सुन्नत मुस्तफ़ा पर खुद अमल कीजिए। अपने बच्चों को भी अमल करने की तरबियत दीजिए, इसलिए कि बच्चा जब 10 साल का होता है, 7 साल का होता है, उसे नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए, नमाज सिखाइए। आज जो जितने लोग जो है नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारता है, असल में गलती इसकी नहीं है, गलती इसके माँ बाप और बाप दादा की है। मेरे नबी का फरमान है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा जब 7 साल का हो, कितने साल का सुन रहे हैं, 7 साल का हो, उसे नमाज सिखाओ, उसे नमाज सिखाओ कि बेटा रब की बारगाह में ऐसे खड़ा हो जाओ, यहाँ हाथ बांधो, इस वक्त इस सूरत को पढ़ो, इस वक्त इस सूरत को पढ़ो, इस तरह रुकू जाओ, वहाँ इस तस्बीह को पढ़ो, इस तरह खड़े हो जाओ, इस तरह रुकू करो, इस तरह सजदा करो और सजदे में ये पढ़ो। उसके बाद 2 रकात हो जाए, बैठिए और बैठ करके तहियात पढ़ा करो। उसके बाद 4 रकात हो तो खड़े हो जाओ, फिर रुकू सजदा करो। यानी मेरे नबी फरमाते हैं कि 7 साल की उम्र हो जाए, बच्चे को सबक दो, बच्चे को तरबियत दो, बच्चों को नमाज सिखाओ। और वही बच्चा जब 10 साल की उम्र को पार कर जाए, 10 साल की उम्र जब गुजरने लगे, 12 साल तक पहुंच जाए, अब उसे सख्ती करो और उसे कहो नमाज पढ़ो। अगर वो 12 साल के बाद नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको मारना पड़े तो मारो, उसे पीटना पड़े तो पीटो, लेकिन नमाज हर हाल में उसे पढ़वाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। अब जो लोग
जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी की ज़िंदगी 25 साल, किसी की 50, किसी की 60, 70, 80, 90 तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन अब तक नमाजी नहीं बन पाए। तो कसूर किसका है? हकीकत में कसूर तो इसके बाप दादा का है कि बचपन में इसको नमाज नहीं सिखाया, बचपन में इसको सख्ती नहीं किया, तरबियत सही से नहीं दिया। अगर तरबियत सही से देता तो ये जवानी जो है कहीं अय्याशी के अड्डे में नहीं बल्कि खुदा के घर में गुजरती और नमाज की हालत पे गुजरती। तो वही काम आप अपने बच्चों के साथ मत कीजिए। अपने बच्चों को सबक दीजिए, सिखाइए कि है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा। यह सबक आप अपने बच्चों को दिया कीजिए। फायदा क्या होगा? आज अपने बच्चों को, अपने बेटा अपनी बेटी को अगर नमाज की सख्ती करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जब तक तुम फजर में नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, जोहर में नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, रात में नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा, सुकून की ज़िंदगी तुम्हें नहीं दी जाएगी, उसको मारेंगे, उसको तुम्हें मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, सख्ती भी किया जाएगा। अगर वह बच्चा नमाज की आदत हो जाए, आपकी थोड़ी सी सख्ती की वजह से अगर नमाज की आदी हो जाए तो यकीनन मेरे दोस्तों वो बच्चा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखेंगे तो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन वो नमाज छोड़ के जिंदगी नहीं गुजार सकता है। सब कुछ कर सकता है लेकिन नमाज छोड़ के वो जिंदगी नहीं गुजार सकता है। तो इस काम को कीजिए। अपने बेटा बेटी, अपनी माँ बहन, घर वाले सबको कहिए कि नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। बगैर नमाज का किसी को छुट्टी नहीं है, नमाज लेके जाएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैदान महशर कायम होगा, बंदे से सबसे पहली बात जो पूछी जाएगी वो नमाज के बारे में पूछी जाएगी। ऐ मेरे बंदे, इतना दिन तू दुनिया में रहा, बता किस दिन की नमाज कौन सी जगह पे तूने अदा किया? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब होगा आपका? जिस वक्त खुदा की अदालत होगी और खुदा आपसे पूछेगा, आपको वहां मुजरिम बना के खड़ा किया जाएगा, उस वक्त बंदे को हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा, सर घुमाने का, चेहरा घुमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। खुदा के सामने पूछा जाएगा, अदालत खुदा की होगी। फरिश्ते पूछेंगे, ए बंदा बता फजर की नमाज फला दिन की कहाँ पर आए? यानी अगर आज के बारे में फरिश्ते पूछेंगे कि बंदा बता, खुदा पूछेगा, ए बंदा बता इस रात की नमाज इशा आपने कहाँ पढ़ा है? कौन सी ज़मीन के हिस्सा में, किस जगह में? आपका जवाब क्या होगा कि ज्ञानपुर के सरजमीन पर जिस मस्जिद को हम लोगों ने तामीर किया था उसी मस्जिद के सहन पे हमने इस नमाज इशा अदा की है। और जो नहीं किया है फिर खुदा पूछेगा दूसरे दिन कहाँ पड़ा है? इसलिए कि इंसान वहाँ झूठ नहीं बोल सकता है। जितना झूठ बोलना है, जितना ऐश आराम करना है, ये दुनिया है, दुनिया में कर लो, लेकिन वहाँ इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। हर आदमी को अपने अपना हिसाब देना है। वहाँ खुदा पूछेगा फला दिन की नमाज लाओ, फला दिन की नमाज लाओ, जिंदगी भर की नमाज वहाँ पूछा जाएगा और आपको, हमको, सबको हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप खुद पढ़िए, अपने बच्चों को भी
نرسری پڑھائیے، 7 سال کی عمر ہو اسے نماز سکھائیے، یہ تربیت دیجئے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس طرح قومہ کرنا ہے، اس طرح جلسہ کرنا ہے، اس طرح سورت پڑھنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح آپ کو سجدہ کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ اگر سختی کریں گے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر بچوں کو نماز سکھانے کے بارے میں مارنا پڑے تو مارو، پیٹنا ہو تو پیٹو، لیکن نماز اسے ہر حال میں پڑھنے کی تلقین کرو، سکھاؤ اور سبق دو۔ اگر وہی بچہ حد بلوغیت کو پہنچتے پہنچتے اگر نماز کی عادی ہو جاتے ہیں تو مرتے دم تک ہر کام وہ کر سکتا ہے، لیکن مرتے دم تک کبھی نماز کسی بھی جگہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سبق آپ دیجئے اپنے بچوں کو، اور یہ سبق خود آپ بھی لیجئے۔ آپ باپ ہیں تو آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے میں حساب نہیں لوں گا، ایک ایک پل کی حساب ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ایک سانس کا حساب نہیں لیتا کہ میرے بندہ کتنی سانس ہے، کس کام کے لیے تو نے خرچ کیا ہے بتا، جب اس کا حساب جب تک نہیں لے گا تب تک بندے کو ہلنے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں کمائے، دنیا میں کھائے، عیش کیے، شادی بیاہ کیے، بال بچے ہوا، پھر اس دنیا سے گئے، کیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، ایک ایک سانس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کتنے سانس کو آپ نے کس کام کے لیے خرچ کیا۔ آکسیجن لیتا ہے نا ڈاکٹر کے ہاں جا کے، اگر 15 منٹ اگر آکسیجن لگایا تو کتنا پیسہ اس کا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگایا، 1 دن لگایا تو اتنے 1000 روپے، فرض کیجئے 10,000 روپیہ دن لیا، 3 دن اگر لگانا پڑا تو 30,000 روپے ہے نا۔ اور آکسیجن میں ہوتا کیا ہے؟ سانس کو اندر باہر، اسی کام کو کیا جاتا ہے اس سے۔ 3 دن آپ نے ڈاکٹروں کے ذریعے سے سانس لیا ہے تو 30,000 روپے اپنے ڈاکٹر کو دے کے آتے ہیں، اور جس خدا نے آپ کو مفت میں یہ سانس لینے کا موقع دیا ہے تو کیا وہ خدا پوچھے گا نہیں کہ اے میرے بندے، جو تم کو میں نے فری میں یہ نعمت دیا تھا بغیر ہی پیسے کے، تو کیا میں تم سے اس کا حساب نہیں لوں گا؟ پوچھوں گا نہیں کہ کتنی سانس تم نے کس کام سے لیا؟ اس سانس کی بہت قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ انسان کی پوری وجود جو ہے اسی سانس پہ رکھا گیا۔ اگر یہ ایک لمحہ کے لیے بند ہو جائے انسان کی زندگی وہیں سے رک جاتی ہے، اور اگر اس کو ڈاکٹر کے ذریعے چلایا جائے تو آپ کا رقم بنتا ہے، قیمت ادا کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم تو زندگی بھر فری میں اس کو لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اس سانس کو فری میں لینا چھوڑنا ہے۔ خدا کی کتنی مہربانی ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فضل فرمایا اور اس سانس کو فری میں ہمیں عطا کر دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی نعمت بہت ہم پہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیجئے اور کہیے مولا یہ سر جھکے گا تو تیرے نام پہ جھکے گا، اے مولا ہم نے اپنے سر کو جو ہے تیرے نام پہ جھکا دیا ہے، مولا اس سر کو اٹھنے سے پہلے میری خطا کو معاف فرما دو۔ میرے دوستو، ہم جو دیکھتے ہیں یہ اللہ کی کب نعمت ہے؟ جس کے پاس آنکھ میں روشنی نہیں ہے اس سے پوچھئے اس آنکھ کی قیمت۔
جو دیکھ نہیں سکتے ہیں ان سے پوچھئے اس کی قیمت کیا ہے، پھر وہ بتائیں گے کہ پوری دنیا کی نعمت ایک طرف ہے اور اس آنکھ کی روشنی ایک طرف ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں، یہ کم نعمت ہے، چلتے ہیں کم نعمت ہے، ہاتھ ہے سنتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے۔ ارے جس کے پاس پیر نہیں ہے چلنے کے لیے، چلنے کی قیمت اس سے پوچھئے، ہاتھ نہیں ہے ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھئے، سنائی نہیں دیتا کان سے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس سے پوچھئے اس کان کی قیمت، بولنے کے لیے آواز نہیں ہے اس زبان کی قیمت اس سے پوچھئے، اور دیکھنے کے لیے روشنی نہیں جس کے آنکھ میں ہے اس سے پوچھئے اس آنکھ کی قیمت۔ تو پھر میرے دوستو، اللہ نے سب کچھ آپ کو مفت میں عطا کیا ہے، سب کچھ مفت میں فری میں آپ کو دیا ہے، تو اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہاں پر دنیا میں ایک ٹائم کا کھانا فری میں کوئی کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ تو فری میں آپ کو آنکھ بھی دیا ہے، ناک بھی دیا ہے، آنکھ بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، سب کچھ فری میں دیا ہے۔ تو اس رب کی شکریہ ادا کرنے کے لیے سر کو سجدے میں رکھیے اور کہیے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھ دیا تو اس میں روشنی بھی دیا ہے، تو نے مجھے زبان دی تو اس میں آواز بھی دیا ہے، تو نے مجھے کان دی اس میں سننے کی قوت بھی دیا ہے، تو نے مجھے پیر دیا تو چلنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے پناہ فضل ہے۔ اے مولا یہ سر تیرے لیے ہے، یہ سارا وجود تیرے لیے ہے۔ اے مولا ہم اس کے شکریہ میں سر کو سجدے میں رکھے ہیں۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا۔ اے میرے دوستو، جہاں آپ کو سب کچھ ملا ہے، جو رب سب کچھ فری میں دے سکتا ہے وہی رب لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی شکریہ میں اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند منٹ سنیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص تحفے میں ایک پرندہ عطا کی، تحفے میں ایک پرندہ دیا۔ حضرت جنید نے اسے قبول فرمایا، اس کے بعد ایک پنجرہ منگایا، اس پنجرے میں حضرت جنید نے اس پرندے کو قید کر لیا، قید میں ڈال دیا۔ وہ پرندہ کچھ دن تک رہنے لگا، ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگے، اے جنید بغدادی، آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، آپ اپنے احباب سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، گھر والوں سے ملتے ہیں، سب سے ملاقات کرتے ہیں، اور مجھے آپ سب سے الگ کر کے قید میں ڈال دیے ہیں۔ نہ مجھے گھر والوں سے آپ ملنے دیتے ہیں، نہ بچوں سے ملنے دیتے ہیں، نہ ماں باپ سے ملاقات کرنے دیتے ہیں، نہ خاندان والوں سے ملنے دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ تو سب سے ملتے ہیں اور مجھے قید میں رکھے ہیں۔ اس آواز کو سننے کے بعد حضرت جنید کو رحم آیا اور حضرت جنید نے پنجرے سے اس پرندے کو آزاد کر دیا، وہ پرندہ آزاد ہو گیا۔ جب وہ چلنے لگا تو جنید بغدادی سے کہنے لگے، اے جنید بغدادی، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن اے جنید بغدادی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنا یہ ہے کہ میں نے ایک دن میں صرف ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل تھا، اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا تھا، تو مجھے یہ سزا ملی کہ میں شکاری کے جال میں آیا، پھر آپ کے پنجرے میں آیا، اور مدتوں
اس پنجرے میں مجھے قید رہنا پڑا، لیکن اے جنید بغدادی، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اللہ کی بندگی سے غافل ہے، جو اللہ کا ذکر سے غافل ہے، جو انسان اس بات سے دور ہے، وہ مرنے کے بعد کیا حال اس کا ہوگا، کہاں ٹھکانہ اس کا ہوگا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں صرف ایک دن میں ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، تو مجھے سزا یہ ملی کہ مدتوں مجھے قید میں رہنا پڑا۔ لیکن اے جنید بغدادی، جو انسان اللہ کے یاد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، روزہ سے دور ہے، حج سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے اور اللہ کی بندگی سے دور ہے، وہ انسان جب مرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، اس کو کہاں پہ قید کیا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس آواز کو سننے کے بعد رونے لگے ہیں۔ اے میرے دوستو، اس پرندہ سے سبق حاصل کیجئے، جو پرندہ ایک لمحہ کے لیے اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کو مدتوں قید میں رہنا پڑتا ہے، تو جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تو میرے دوستو، اس آگ سے بھی بچیے اور اللہ کے یاد میں، اللہ کی یاد میں مست رہیے، مگن رہیے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائیے۔ وہ پرندہ چلا گیا، پھر کچھ دن کے بعد وہ پرندہ واپس آیا۔ آنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے، پھر اڑ جاتے۔ یہ معمول چلتا رہا۔ جب کھانے کا وقت آیا، پرندہ آتا، دسترخوان پہ بیٹھتا، کھانا کھا لیتا، پھر واپس چلا جاتا۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، زندگی بھر چلتے رہا یہ معمول۔ اور جب حضرت جنید بغدادی اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، اسی وقت وہ چڑیا اوپر سے گرتی ہے، وہ پرندہ اوپر سے گرتا ہے زمین کے اوپر اور وہیں پہ وہ دم توڑ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو پرندہ اللہ کی یاد سے ایک لمحہ اگر غافل ہو جائے وہ پرندہ قید کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ذکر خدا کرتے رہے اور ذکر اللہ کرتے رہے۔ میرے دوستو، جب تک جو ذکر خدا کرتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ میری